میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے، کسی کی توفیق دی ہے، تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے۔ استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ہم قدر کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا، بھائی سب کا نہیں پتا، ہم تو نالائق ہیں یار، سب تو بہت نیک ہیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں، ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق، میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا۔ تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ رہب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی۔ تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا۔ اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی۔ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں، آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے۔ میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ۔ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے، اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا۔ تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ پیدا، تھوڑا کر لو، آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا۔ تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی۔ تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہے، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے، PUBG کھیل رہے ہیں، سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا،
نوکیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خام خواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں, کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے